راولپنڈی اور اسلام آباد اس وقت ہائی الرٹ ہے اور سخت ترین اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس وقت انٹیلیجنس ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز تمام کی تمام، خواہ وہ سول ہیں یا ملٹری ہیں، وہ ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور پورے کا پورا سسٹم جاگ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت بھی رات کے 12 بج چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو ہے الرٹ ہے، ہر طرف الرٹ ہے۔ تو ذرا پہلے تھوڑا سا دن بھر کی خبروں کا لیتے ہیں جائزہ۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ہے اور مسلسل پابندی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس وقت تک آپ کی ملاقات نہیں ہوگی عمران خان سے، اور اس وقت تک عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی ختم نہیں کی جائے گی جب تک کہ نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہو جائے گا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ تو یہ نوٹیفیکیشن کس نے ایشو کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے شہباز شریف، پرائم منسٹر آف پاکستان، فارم 47 کے جو خود بنایا ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کو، اور انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے۔ اور اس میں ڈیفنس منسٹری کون سی ہے؟ وزارت دفاع نے سمری بھیجنی ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ بھی فارم 47 والے ہیں، خواجہ آصف صاحب، جو صبح دوپہر شام فوج کی ترجمانی کرتے ہیں اور GHQ کا دفاع کرتے ہیں ہر اچھی بری چیز کا، اور وہ بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ تو وہ کیوں نہیں بھیج رہے؟ آخر خواجہ آصف صاحب کیوں نہیں بول رہے؟ ان کی طرف سے کوئی سمری کیوں نہیں آ رہی؟ اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم ہے، تو وزیر اعظم کو کون روک رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو۔ وہ کیوں لندن بیٹھے ہیں سارے کام چھوڑ کر، سارے امور مملکت چھوڑ کر؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا کیاس ہے، کیا کھچڑی ہے؟ اور کیا شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے کسی اور کو لارا لگایا ہوا ہے، لالی پاپ دیا ہوا ہے؟ وہ بلیک میل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ جناب دیکھیں، اور کیا کوئی ایسی لسٹ دی گئی ہے؟ میں نے پوچھا بھی ہے کہ کیا اس کو لسٹ دی گئی ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ڈیمانڈز پوری کریں اور اس کے بعد ہم آپ کو نوٹیفیکیشن کریں گے؟ یہ بہت زیادہ کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن سب کے سب خاموش ہیں۔ اور دوسری جانب نواز شریف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بنائیں، اور مجھے وزیر اعظم بنائیں، اور اس کے بعد پھر اگلا آ کے میں خود یہ نوٹیفیکیشن جاری کروں گا، پہلے ان ہاؤس تبدیلی لائیں پھر نوٹیفیکیشن ہوگا۔ اور یہ بہت سارے مسائل یہ اس وقت چل رہے ہیں، لیکن اس سے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس وقت سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو کس طرف لگایا ہوا ہے؟ ہمارے صحافی بھائیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے۔ آغا سرور گرفتار ہیں، رائے غلام علی گرفتار ہیں، ان کو شناخت پریڈ میں ڈال دیا گیا ہے جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں خدا نخواستہ۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ ضمنی الیکشن کی دھاندلی پکڑ رہے تھے، اور ہمارے سہراب برکت ان کو لاہور سے، اسلام آباد سے اغوا کیا جاتا ہے، لاہور جا کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کشمیری جرنلسٹ نوجوان ہیں، ان کو اٹھایا گیا ہے، اور ان تینوں صحافیوں کو اٹھا کر میسج دے دیا گیا باقی میڈیا کو کہ جناب خبردار، اگر آپ نے بولا آپ کا ہم بھی یہی حشر کر دیں گے۔ کیوں میڈیا کو دبایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو 7، 8، 10 دن ہیں جو کیوس کے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہونا ہے، اس وجہ سے ان کو دبایا جا رہا ہے۔ پھر آتے ہیں عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی ہے کسی قسم کی۔ اب جب اس پہ عالمی میڈیا آیا، انٹرنیشنل میڈیا نے اس پہ رائے زنی کی، افغانستان سے، انڈیا سے، مغربی میڈیا آ گیا، اور پھر امریکی میڈیا، برطانوی میڈیا، یورپن میڈیا، مڈل ایسٹ کا میڈیا، سارے کے سارے خبریں رپورٹ کر رہے ہیں، اور ان میں سے پہنچ گئے اڈیالہ جیل کے سامنے۔ جب وہاں پہنچے تو جلدی جلدی وہاں پہ پہلے بجلی بند کی گئی، پھر گیس کی پائپ لائن جو ہے وہ لیک کر دی گئی، اور جلدی جلدی وہاں سے کہا گیا کہ اٹھو، اور وہاں پہ لاٹھی چارج کیا گیا۔ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور جب عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، وہ جاتی ہیں، ان کو انڈین ٹی وی انوائٹ کرتا ہے، اور وہ جاتی ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں، اور بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہوا تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، یہ دنیا کے کس حصے میں جائیں گے وہاں پہ پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ان کو ٹکریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اس انٹرویو کا، اس گفتگو کو ٹوسٹ دیا جاتا ہے، اس کو پھر ایڈٹ کیا جاتا ہے، ایڈٹ کر کے اے آئی کی مدد سے نیا کلپ تیار کیا جاتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا، شیطانی میڈیا جو کہ سرکار کی سرپرستی میں چل رہا ہے میرے اور آپ کے پیسوں سے، وہاں سے ایک پیس تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں انڈکٹ کر دی جاتی ہیں، اور اس میں مودی صاحب کا نام ڈالا جاتا ہے، تاکہ اس کے بعد پھر پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ اور کون کرتے ہیں؟ مسلم لیگ نواز، جاتی عمرہ سے جڑے ہوئے MNAs، منسٹرز، وزراء، سابقہ، موجودہ، اور پھر آ جاتا ہے وہ میڈیا جو کہ پے رول پہ ہے، اور وہ پے رول والا میڈیا، سرکاری میڈیا، وہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔
صبح سے لے کے شام تک اس پہ ادھم مچائے رکھتے ہیں کہ جناب او ہو یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور سوال یہ ہے کہ یہ وہی بھارت ہے جناب, یہ وہی نریندر مودی صاحب ہیں جن کو ریاست سے بالا حکومت سے بالا ان کو نجی طور پر بلایا گیا تھا اپنے بچوں کی شادی پہ, اور نہ ہی انڈین ہائی کمیشن کو پتا تھا, نہ ہی دلی سرکار کو پتا تھا, نہ ہی اسلام آباد کا دفتر خارجہ جانتا تھا, نہ ہی راولپنڈی کے DHQ کو پتا تھا, نہ ہی کسی اور کو پتا تھا. یہ بات میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اور ان دونوں کی آپس میں بات ہوئی, نواز شریف صاحب اور نریندر مودی, کیونکہ نواز مودی بھائی کا نعرہ تو بڑا پرانا ہے, ان دونوں کی بات ہوئی تھی اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جناب ہم آ جاتے ہیں, سواگت کریں گے. اور وہ آئے, اس لاہور ایئرپورٹ پہ اترے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. اور وہیں سے بتایا گیا انڈین ہائی کمیشن کو کہ جناب آپ بھی پہنچیں, ہمارے پردھان منتری آ رہے ہیں, فوری طور پہ پہنچ رہے ہیں, وہ بھی بائی روڈ موٹر وے کے ذریعے وہاں پہنچے. آنن فانن یہ سب کچھ ہوا, نہ کوئی ویزا, نہ کوئی پروٹوکول, نہ کوئی سیکورٹی, سب ایک سائٹ پہ رکھ دیے گئے, نہ سفارتی آداب, نہ سفارتی تقاضے, اور سیدھے وہاں سے جاتے ہیں, ان کو جایا جاتا ہے جاتی عمرہ میں لے جایا جاتا ہے, ذاتی جاگیر میں, اور وہاں پہ پھر ساڑیوں کے تبادلے, آموں کے تبادلے, پھلوں کے تبادلے, تحائف کے تبادلے ہوتے ہیں, اور وہیں سے موصوف چلے جاتے ہیں واپس. پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے, پھر بھارت کے جو تاجر ہیں وہ آتے ہیں اور وہ بغیر ویزے کے وہ جناب مری میں ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر وہی نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ انٹرویو دیا. اس انٹرویو کو کلبھوشن کیس میں عالمی عدالت انصاف میں استعمال کیا گیا, اپنے حق میں انڈیا استعمال کر رہا ہے کہ جناب یہ تو نواز شریف صاحب خود بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ بھارت میں دہشت گردی کرواتا ہے. تو وہ سارے کے سارے ثبوت پیش کیے گئے. تو وہ سارے کا سارا ایک سلسلہ ہے. پھر ایک ڈان لیکس رپورٹ بھی ہے جس میں وزیروں کو فارغ بھی کیا, سزائیں بھی سنائی گئیں. تو یہ سارے کا سلسلہ جو ہے وہ سارے کا سارا بھول گئے. اور ایک بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے جاتی ہیں, ان کو ایک انوائٹ کرتے ہیں, تو وہ وہاں جا کے اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور بہت ساری افواہوں کو ختم کرتی ہیں. تو ان پہ یہ پل پڑتے ہیں. یہ وہی نورین نیازی صاحب ہیں جن کا ابھی چند دن پہلے ہی ان کو گھسیٹا گیا, ان کے بال کھینچے گئے, دوپٹہ کھینچا گیا. یہ وہی ہیں, اور حسان نیازی صاحب کی والدہ ہیں. تو یہ ایک چل رہا ہے سلسلہ. تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی آل شریف ہیں جنہوں نے آرمی چیف کا طیارہ اغوا کروایا تھا اور ہائی جنگ کا مقدمہ چلا تھا, اور پھر NRO ہوا تھا. وہ سارے کا سارا مقدمہ ابھی تک وہیں پہ ہیں, سزائیں وہیں ہیں, پارڈن 10 سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے تھے. یہ وہی ہیں. اور اب آتے ہیں جناب, یہ تو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اب تو ان کے اپنے جو ہیں میڈیا پرسنز وہ آ گئے ہیں, اور پھر جرنیلوں کے آپس میں جو چل رہا ہے, ایک کے بندے کو اٹھایا جا رہا ہے, دوسرے کے بندے کو اٹھایا جا رہا ہے, ایک کے بھائی کو, دوسرے کے بیٹے کو, ایک کے بیٹے کو, دوسرے کے کزن کو, یہ سارے کا سارا کھیلا جا رہا ہے. تو یہ کچھ عرصہ پہلے یہ ہم سب کے ساتھ ہو چکا ہے, ججز کے ساتھ ہو چکا ہے, ججز کی فیملی کے ساتھ ہو چکا ہے, صحافیوں کے ساتھ ہو چکا ہے, سیاستدانوں کے ساتھ ہو چکا ہے, سیاسی کارکنان کے ساتھ ہو چکا ہے. اور اب یہ سارے کا سارا مقافات عمل ہے. اور جب یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنا کام صحیح نہ کر رہے ہوں, تو جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ 3 سال ضائع کر دیے. صرف اس 3 سالوں میں کیا کیا کہ عمران خان کو ڈیمولش کرنا ہے, PTI کو ختم کرنا ہے, کرش کرنا ہے, فیض امیر سے بدلہ لینا ہے, بشرا بی بی سے بدلہ لینا ہے, میڈیا کو یہ کر دینا ہے, عدلیہ سے بدلہ لینا ہے. تو آپ جتنی بھی خواہشات ان کی پوری کرتے جائیں گے, اس آل شریف کی, اس جاتی عمرہ کی جتنے بھی ڈیمانڈز پوری کرتے جائیں گے, یہ ڈیمانڈ لسٹ میں اضافہ کرتے جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ امریکہ کو جتنا بھی زیادہ سرو کر لیں وہ مطمئن نہیں ہوتا, وہ ڈو مور اینڈ ڈو مور کی ایک نئی گردان شروع کر دیتا ہے, اور وہ نئے مطالبات اور نئے احکامات اور نئی خواہشات آپ تک پہنچاتا رہتا ہے. تو لہٰذا جیسے امریکہ آپ سے مطمئن نہیں ہوتا, اسی طریقہ آپ سے یہ آل شریف میاں صاحب مطمئن نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے راستے کے تمام پتھر جو ہیں وہ ہٹا دیں اور ان کے مخالفین کو کچل دیں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. کیونکہ اس آل شریف کی تو پالیٹکس ہی جنرل جیلانی کی گود سے شروع ہوتی ہے, اور ان کی جو سیاست ہے یہ
शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जिनको सजाए मौत दी गई और फांसी के फंदे पे लटकाया गया, ये उनके जस्ते खाकी से, उनकी कब्र से, उनकी डेड बॉडी से, उस कोख से जन्म लेती है इनकी सियासत, इनका शुरू होता है स्टार्ट। तो इसलिए जनाब ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जानबूझ कर ये सब कुछ किया जा रहा है और ये सब कुछ आपके साथ, और ये आपको भी तबाह करेंगे और इदारों को भी ये मस्मार करेंगे, क्योंकि इनके नज़दीक सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा ख़ानदान, हमारा तुर्रा वो ऊपर रहना चाहिए, हमारा शिमला ऊंचा होना चाहिए। बाकी सब आप लोग जो हैं, वो आर्मी चीफ है, वो चीफ जस्टिस है, वो कोर कमांडर्स हैं, वो सहाफ़ी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे के सारे MNAs, MPAs, वज़ीर, ये सब ये समझते हैं कि ये उनकी रियाया हैं, ग़ुलाम हैं और ये हर चीज़ को ख़रीद सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने इज़्ज़त और वक़ार हासिल करना है तो जनरल वहीद काकड़ साहब की तरह हिम्मत करें, और दूसरा जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब की तरह हिम्मत करें, क्योंकि वही हैं, उन्होंने इनको काबू किया था और अपनी डिग्निटी पे और अपने इदारे की डिग्निटी पे सौदा नहीं किया था। इसलिए जनाब अब आपकी मर्जी है, आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है।